السلام علیکم فرینڈز. زندگی میں اچھے برے دونوں قسم کے حالات آتے ہیں. ہمیشہ اچھے یا برے حالات نہیں رہتے. کبھی کبھار اچھائی برائی کے ساتھ بھی آتی ہے, مکس بھی آتے ہیں. زندگی اتنی اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہے. پھر اگر ہم اس میں یہ سوچنا شروع کر دیں کہ مشکل حالات آ رہے ہیں, مصیبتیں ٹلنے کا نام نہیں لے رہی, تو یہ ہمیں کس بات کی سزا مل رہی ہے؟ تو قرآن نے اس کے بارے میں کبھی کبھی ڈائریکٹ بات کی ہے اور کبھی کبھی انڈائریکٹ. دونوں کو سمجھنا چاہیے. سورہ کہف میں 2 ذمہ داروں کا ذکر ہے, مالیوں کا, جن کی ملکیت میں 2 باغ تھے. ایک کے پاس کھیتی اور باغ دوسرے سے زیادہ تھے, اور اس کو اس کا احساس بھی دلاتا ہے, یعنی احساس کمتری میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے. قرآن نے یہ بات کی, اس بات کی وجہ سے اللہ نے اس کے باغ کا احاطہ کر لیا. پھر جن چیزوں پر اس کا فخر تھا سب الٹے ہو گئے. اس نے بڑے بڑے کھجوروں کے درخت لگائے ہوئے تھے, کیونکہ اس کی جو کھیتی تھی بڑی ایکسپینسو تھی. انگوروں کے وہ بیلیں تھی, اور ان کو بچانے کے لیے بڑے بڑے ٹریز اس نے لگائے ہوئے تھے کھجوروں کے, تاکہ تیز آندھی ہوا میں وہ اس کا بچاؤ کر لیں. ہوا یہ کہ جب طوفان آیا اللہ کی طرف سے, تو اس کے وہی درخت اس کی کھیتی پہ گر گئے, یعنی جن کے بارے میں وہ فخر کرتا تھا. یعنی جو چیز اس نے حفاظت کے لیے لگائی وہ ان کے اوپر ہی گر گئی. وَهِيَ حَاوِيَةٌ عَلَىٰ عَرُوشِهَا. پھر اللہ نے کہا کہ وہ اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا. اب اس قصے میں کئی سبق ملتے ہیں. ایک سبق یہ بھی ہے کہ اگر انسان اس دنیا میں کسی کو کمتری کا احساس دلائے گا, تو ہو سکتا ہے اس کی سزا اللہ اسی دنیا میں دے دے. عجیب بات یہ ہے کہ جس کو یہ سزا ملی, ہمیں تو یہی لگتا ہے نا اس کو سزا ملی, اس کو پچھتاوا بھی ہوا, لیکن اس نے اس چیز کو عذاب نہیں کہا, بلکہ وہ کہتا ہے یا لیتنی لم اشرک بربی احدا, کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا. کیونکہ اس نے کہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا قیامت آئے گی اور میرے پاس یہ مال و دولت ہمیشہ رہے گی. تو آپ جب گھمنڈ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہوتے ہیں, اور ہمیشگی بھی اللہ کی ذات کے لیے ہے, تو وہ کہتا ہے کہ کاش میں اپنے مال اور اپنی اولاد پر اتنا اعتماد نہ کیا ہوتا کہ یہ تو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یا یہ خوشحالی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہے. اس نے یہ بات بھی کی, وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا. یعنی میں اللہ کے پاس اگر واپس چلا بھی گیا, اول تو قیامت آنی نہیں, تو وہ مجھے اس سے بھی زیادہ اچھا نوازے گا. یعنی ایک ذہنیت بن جاتی ہے مسلمانوں کے اندر بھی کہ اللہ نے اچھی صحت دی ہے, میرے پاس تو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے, جاب دی ہے, بچوں کی شادیاں کرا دی ہیں, میرے سارے ضروری کام ہو گئے, اللہ کا بڑا فضل ہے, بڑا کرم ہے, خصوصی کرم ہے میرے پہ. تو اگر اللہ مجھ سے اتنا خوش ہے تو اس کا مطلب ہے آخرت میں بھی خوشی ہوگا, اور پھر مجھے بہت اچھے اچھے کام کر کے مزید اللہ کو خوش کرنے کی کیا ضرورت ہے, وہ تو پہلے ہی میرے سے خوش ہے. میں آپ کو یہاں پہ ایک قصہ سناتی ہوں, میرے استاد نعمان علی خان کا, وہ اکثر سناتے ہیں کہ وہ اپنے ایک مسجد کی پارکنگ میں UK میں ایک مسلمان سے ملاقات ہوتی ہے, آئس کریم بیچنے والے سے, اور وہ بتاتا ہے کہ ٹرالر تو میرے آئس کریم کا مالک کا ہے, لیکن آئس کریم میں بیچتا ہوں اور بڑا کمیشن بنا لیتا ہوں, اور مالک کو تھوڑا سا ہی دیتا ہوں, تو ماشاء اللہ بڑا کمائی ہو رہی ہے. تو وہ کہتا ہے تم تو چوری کر رہے ہو, اور اوپر سے ماشاء اللہ بھی کہہ رہے ہو, تو دھوکہ دے رہے ہو. اس پہ وہ کہتا ہے کہ مالک کو کیا پتا کہ میں اسے دھوکہ دے رہا ہوں, اور اللہ تو مجھ سے ویسے ہی بڑا خوش ہے, ورنہ وہ مجھے کمائی کے اتنے موقع کیوں دے رہا ہوتا. اور پھر کہنے لگا مالک تو ویسے بھی کافر ہے, اس کو کیا دینا. یہ اس کے ذہن میں آئیڈیا تھا, اور ہر شخص کے ذہن میں کامن آئیڈیا ہے, اور اللہ نے اس آئیڈیا کو سورہ کہف کے اس قصے میں پہلے ہی ایڈریس کر دیا ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں سہولتیں دی ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہم سے خوش ہے, ہم جو کرنا چاہے کر سکتے ہیں. اس طرح ہمیں کسی نہ کسی کو احساس کمتری میں یا تو مبتلا کریں گے یا گھمنڈ کا شکار ہو جائیں گے. جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پاس جائیں تو ہمارا دل صاف ہو. اس دنیا میں ہمارے پاس جتنا بھی مال ہو, جب اللہ کے پاس جائیں گے تو یہ مال ہمارے کسی بھی کام نہیں آئے گا. ہو سکتا ہے اللہ ہمیں اس دنیا میں نقصان دے دے, کبھی کبھی ہو سکتا ہے بہت بڑا نقصان دے دے, تاکہ ہماری آنکھیں کھل جائیں اور ہمارے دل صاف ہو جائیں. کیونکہ اصل کامیابی تو یہ ہے کہ اینڈ میں ہمارا دل صاف ہو ہر قسم کے بغض, کینے, مال اور دنیا کی محبت سے. تو اللہ کبھی کبھی بڑی مصیبتوں اور آزمائشوں میں ڈالتا ہے, اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں کس چیز کی سزا مل رہی ہے, لیکن ہو سکتا ہے اس کے ذریعے سے اللہ ہمارے دلوں کو پاکیزہ کر رہا ہو, کیونکہ دلوں میں ایک میل آ گیا تھا. اگر یہ مصیبتیں نہیں دیکھنی ہیں, اس طریقے سے دل صاف نہیں کرانا, تو ویسے ہی دل کو صاف رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. دوسرا, مصیبتوں کے بارے میں قرآن ایک عجیب اشارہ کیا ہے کہ لوگ عزت دار لوگوں کے بارے میں غلط باتیں پھیلاتے ہیں. جیسے حضرت عائشہ کے بارے میں اسکینڈل کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
اور ہمارے معاشرے میں یوزلی لوگ اپنی بہو بیٹیوں بہنوں کو جائیداد نہ دینے کی وجہ سے ان کا کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، تاکہ لوگوں میں یہ بات فیل ہو جائے یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہے، اس کو جائیداد میں کیا حصہ دینا. تو ہم لوگوں پہ الزامات لگاتے ہیں تاکہ ان کی جائیداد بٹور لیں. تو عزت دار لوگوں پر اس طرح کے ان کا جو امیج ہم خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت ہے. قرآن میں اللہ کتنے ہی گناہوں کا ذکر کرتا ہے، لیکن ہر گناہ پہ اللہ یہ نہیں کہتا اس کی سزا دنیا اور آخرت دونوں میں ملے گی، وہ بھی اتنے سخت الفاظ میں. لیکن کسی کا امیج خراب کرنے پہ، عزت داروں کو بے عزت کرنے پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے، اور وہ اس کے بارے میں کہتا ہے دنیا اور آخرت دونوں میں اس کی سزا ملے گی. تکبر صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، اور کبھی کسی کو احساس کمتری میں مبتلا کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، نہ کسی کی عزت کو اچھالنا چاہیے. تو آج سے اپنا زاویہ نگاہ مت لے، ہر مصیبت سزا نہیں ہے، یہ ہمارا دل صاف کرنے کے لیے بھی آتی ہے. جب ہمارے دل میلے ہونے لگتے ہیں، ان میں احساس سے برتری بڑھ جاتا ہے، یا پھر ہم کبھی دوسروں کا امیج ڈاؤن کر دیتے ہیں دوسروں کی نظروں میں، تو اللہ تعالیٰ پھر آزمائشوں کو ہمارے دلوں کو صاف کرنے کے لیے بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف رکھے.